صافی صاحب، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کی، یا ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی کہ تحریک طالبان کا نیٹ ورک بہرحال مضبوط ہو رہا ہے اور خدشات پیدا کر رہا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف آج کا افسوسناک واقعہ میڈیا کے لیے تو چونکہ جس طرح بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو پاکستانی میڈیا کے اس طرف تھوڑا بہت متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن پچھلے پورے سال میں ایک دن بھی شاید ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس پہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اس طرح کی کارروائی کہیں نہ کہیں حملہ نہ ہوا ہو، کچھ لوگ قتل نہ ہوئے ہوں۔ تو یہ تو وہاں کا روز کا معمول ہے، لیکن چونکہ ہماری سیاست اور صحافت دوسری چیزوں کے گرد گھومتی ہے، اس لیے ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ دوسری بات جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو دیکھیے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی قوت پہلے منتشر تھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں۔ ٹی ٹی اے کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کو کلی آزادی مل گئی، وہ مجتمع ہو گئی۔ پھر ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا رہا کہ جی یہ ٹی ٹی پی تو را اور انڈیز کی پیداوار ہے، لیکن طالبان کے حکومت کے بعد جیلوں سے ان کے 4-5 ہزار لوگ نکلے، پھر یہاں سلیپر سیل کے صورت میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی ادھر گئے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی جدید ترین امریکی اسلحہ ان کے پاس اب ہے، کیونکہ کئی علاقوں کی مالی غنیمت ان کے ہاتھ آ گئی۔ پھر یہ جو مذاکرات ہوئے عمران خان کی حکومت میں، تو اب ایگزیکٹ ہمارے ساتھ تو اسٹیٹ نے شیئر نہیں کیا گیا، لیکن ان کے کچھ لوگ رہا کیے گئے اور 4-5 ہزار لوگ جس کا عمران خان صاحب تذکرہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر داخل بھی ہو گئے۔ اب جب ریاست پاکستان ٹی ٹی اے سے بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین تو استعمال نہیں ہوتی، یہ تو وہی لوگ ہیں جو پہلے سے آپ کے ملک میں موجود ہیں، اور پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے افغانستان سے آ رہے ہیں۔ تو قوت تو اس وقت ٹی ٹی پی کی خاصی اچھی ہے، اور افرادی لحاظ سے بھی مالی وسائل پھر اس پورے عرصے میں آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے کئی ذمہ داران نے بھی انہیں چندے دیے۔ افغانستان میں تو جو وسائل آ گئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور اسلحہ جدید ترین ہیں۔ پھر جو سوئسائڈر کابل کے معرکے کے لیے تیار ہوئے تھے تو وہ بھی کابل میں استعمال نہیں ہوئے افغانستان میں۔ تو ہم تو بڑے تشویش میں ہیں، اللہ خیر کرے، مجھے تو آگے بہت خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ کیا آپریشن حل ہے اس سارے معاملے کا؟ آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن وہ ذہنوں کے آپریشن کی ضرورت ہے، سوچ کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ ریاست وہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اور اس طرح کے ایشو سے متعلق کنفیوز ہے، اور کوئی نیریٹو پاکستانی ریاست کا پراپر نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے کو۔ دوسرا، اس آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ یہ حکومتوں کی ترجیحات میں سر فہرست نہیں ہوتا، وہ ووٹ کے آئینے میں اسے دیکھتے ہیں۔ مثلاً اب اس حکومت میں آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بہت کام کر رہے ہیں، سب سے مؤثر وزیر ہیں، وہ پنجاب کے مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، ان کو ایف آئی اے بھی دیکھنا ہے، اپوزیشن کے کیسز بھی بنانے ہیں، حکومت کے کیسز بھی ختم کرنے ہیں، میرے خیال میں سب سے مؤثر وزیر ہے۔ لیکن ان کے ساتھ 2 اور وزیر بھی ہیں، ایک شاید نام بھی کسی نے اس حوالے سے نہیں سنے ہوں گے، ایک کانجو صاحب ہیں اور دوسرے عطا تارڑ صاحب ہیں۔ ان کا کبھی اس حوالے سے آپ نے کوئی بیان، کوئی ایکٹیویٹی کچھ دیکھی ہے؟ کسی نے تورخم کو وزٹ کیا ہو، کسی نے چمن کو وزٹ کیا ہو، کسی نے ٹی ٹی پی کا وزٹ کیا ہو؟ تو اگر اس ریاست کی یہ ترجیح ہے تو اس طرح کے معاملات کو سمجھنے والے لوگوں کو بھی پھر انٹیریئر منسٹری میں اپنے ساتھ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں نا۔ تو یہ پھر جو ڈیل کرنے والے ادارے ہیں ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ہم آہنگی تو دور کی بات ہے۔ نیکٹا کا ادارہ آپ نے اس کے لیے بنایا ہوا تھا، نیکٹا تو آج بھی اسی طرح ایک آپ نے بگار کیمپ بنایا ہوا ہے کہ جس پولیس افسر کو سزا دینی ہو تو ان کو آپ ادھر بھیج دیتے ہیں۔ پھر نیریٹو بنانے کے حوالے سے اس ریاست کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ عمران خان کچھ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کچھ کہتے ہیں، کوئی دوسرا کچھ کہتے ہیں۔ آپ نے وہاں گورنر لگانا تھا تو آپ نے حاجی غلام علی صاحب کو لگا دیا مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے، جن کا نہ فاٹا مرجر پہ موقف کلیئر ہے، جن کا نہ ٹی ٹی پی وغیرہ پہ موقف کلیئر ہے۔ اب وہاں پہ کابینہ بن گئی،
کابینہ کو آپ دیکھیں، نگران کابینہ تو جس طرح پی ٹی آئی کی ترجیح نہیں تھی، تو اس طرح اس کابینہ میں بھی کوئی کسی کا آئی ٹی ایم ہے، کوئی کسی کا آئی ٹی ایم ہے، آدھا تو وہ جے یو آئی کی حکومت ہے۔ تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے اور اس چیز کو ریاست کی اور حکومت کی اور سیاست کی اور صحافت کی پرائیورٹی بنانے کے لیے ذہنی آپریشن کی ضرورت ہے۔